آج ہمارا موضوع ہے کہ نماز میں ہمارا ذہن کیوں بھٹکتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا ہے، سوچتا ہے کیا کھاؤں، کیا کروں، کیا پیوں۔ مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم ایگزام دیتا ہے تو جب وہ صلاح پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے سوال نمبر 2 کا جواب اس طریقے سے لکھا ہوتا تو زیادہ اچھا رہتا۔ اگر وہ تاجر سوچے گا، بزنس مین سوچے گا کون سے دھندے میں مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، کون سا میں زیادہ دھندا کروں جس سے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، تو یہ ہمیں نماز میں ہی اکثر خیال آتے ہیں۔ تو نماز میں ہمارا ذہن بھٹکتا ہے، بھٹکنا چاہیے نہیں، لیکن بھٹکتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان 80% سے زیادہ عربی نہیں جانتے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جو نماز میں ہم آیتیں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جب ہم اس کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا معنی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں سورہ فاتحہ اتنی اچھی طریقے سے یاد ہے، لیکن ہمیں اس کا معنی پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی ہمیں کہیں گا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، رات کو 2 بجے اگر کوئی بولے گا ہمیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، تو ہم 100 میل کی رفتار سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ اتنی اچھی طریقے سے یاد ہے، ہم اس کے 100 میل کی رفتار سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن کا چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے، بالکل چھوٹا، اور جو باقی کا ذہن ہوتا ہے ہمارا، وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ An empty brain is a dull workshop۔ انگریزی میں کہاوت ہے An empty brain is a dull workshop۔ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے، خالی دماغ شیطان کی فیکٹری ہے۔ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمارا چھوٹا سا ذہن استعمال ہوتا ہے، اور باقی کا جو ذہن ہے ہمارا بالکل خالی رہتا ہے۔ تو سائنٹیفکلی ہمارا دماغ خالی رہ ہی نہیں سکتا، تو ہم سوچتے ہیں کیا کھائے، کیا پیے، کیا کرے، جب باقی کا ذہن ہمارا خالی رہتا ہے۔ تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان آیتوں کا ترجمہ جانیں۔ جب ہم نماز میں آیتیں پڑھتے ہیں عربی میں، تو اس کے معنی کو آپ کو اپنے دماغ کے پیچھے دہرانا ہے، ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ، اس کو میمورائز کرنا ہے، اس کے جو معنی ہے اس کو دماغ کے پیچھے دہرانا ہے۔ اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں دہرائیے، اگر آپ کو انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں دہرائیے، اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں دہرائیے، لیکن جس زبان میں آپ کو مہارت ہے، آپ ان آیتوں کا ترجمہ یاد کریں اپنی مادری زبان میں، اور اس کے پیچھے دماغ کے پیچھے اس کو میمورائز کریں، اس کو دھیان دیں، تو انشاءاللہ آپ کا ذہن نہیں بھٹکے گا۔ تو جو مثال کے طور پر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جہاں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو رب ہے پورے عالمین کا، الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اور ہمیں ان میں سے شامل کر جن میں آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان میں سے جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا، ایک تو ہمیں ہدایت بھی ملتی ہے، اور دوسرا جب ہم اس کو اپنی مادری زبان میں اس کے ترجمے کو جانیں تو ہمارا ذہن بھی کم بھٹکے گا۔ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوئی بھی سورہ یا سورہ فاتحہ ضروری نہ ہو، یا کوئی بھی ہم سورہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ اس کے معنی کو جانیں۔ تو جب آپ سورہ فاتحہ کے معنی کو دہرائیں گے دماغ کے پیچھے تو آپ کا ذہن کم بھٹکے گا۔
تو پہلے آپ کا ذہن بالکل کم بھٹکیں گا، لیکن بعد میں جب آپ کو عادت ہو جائے گی یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا، یہ بھی 100 میل نہیں تو 90 میل کی رفتار سے آپ اس کا ترجمہ دہرائیں گے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ایک ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، جب وہ سیکھتا ہے شروعات میں تو اس کا پورا توجہ بالکل گاڑی پہ ہوتا ہے، 100% آپ اس سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ گاڑی سیکھ جاتا ہے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد، جب وہ گاڑی چلاتا ہے تو وہ بات بھی کر سکتا ہے، آدھا دھیان گاڑی پہ آدھا دھیان آپ پہ۔ تو سائنٹیفکلی ہمارا دماغ 2 چیز پہ 100% دھیان دے ہی نہیں سکتا۔ 50% دے سکتا ہے، 60% 40% دے سکتا ہے، 80% 20% دے سکتا ہے، 90% 10% دے سکتا ہے، لیکن 100% 2 چیزوں پہ دھیان دے ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارا ذہن اتنا پاورفل ہے کہ ایک ساتھ 3-4 کام کر سکتا ہے۔ مطلب آدھا دھیان، جب ہم آدھا دھیان 50% ایک پہ تو 50 دوسرے پہ، 60% تو 40% دوسرے پہ۔ تو جب ہم صلاح پڑھتے ہیں تو ہمیں آیتوں کا بارے میں ان کا معنی پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارا ذہن بھٹکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں 45 میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تلاوت کرو ان آیتوں کی جو میں نے اس کتاب میں نازل کیے ہیں، اور صلاح یعنی نماز قائم کرو، بے شک صلاح فواحشی اور برے کاموں سے روکتی ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، یہ فواحشی اور برے کاموں سے روکتی ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس کے بعد ہم نماز میں کوئی سورہ پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر امام تلاوت کرتا ہے سورہ مائدہ کی چند آیتیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا، بت پرستی اور فاسے پھینکنا یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آپ ان سے دور رہو تاکہ آپ فلاح پا سکو۔ تو ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو، بت پرستی مت کرو۔ تو ہمیں صلاح کے اس نماز میں ہدایت بھی ملتی ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ نماز ہدایت اور رہنمائی کا راستہ ہے۔ صلاح از پروگرامنگ ٹورڈ دی رائچسنس، صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے۔ اور اس لیے میری گزارش ہے مسلمان بھائیوں سے، جب بھی آپ صلاح پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تو جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ ان آیتوں کا آپ معنی جانیں۔ جب آپ ان آیتوں کا معنی جانیں گے تو آپ کا ذہن انشاءاللہ بہت کم بھٹکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Asif Bashir Naik, student of Dr. Zakir Naik.